السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک بار یا دو بار ہم آزماتے رہتے ہیں، امتحان لیتے رہتے ہیں، مختلف پریشانیوں میں ڈال کر کے آزماتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین اور منکرین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظروں سے۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا، کہ کیا کوئی مسلمانوں میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر وہ پلٹتے ہیں، چل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پلٹ دیتا ہے اس سبب سے کہ وہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں دنیا کی تمام ضروریات کو پیچھے کر کے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں چند باتیں سامنے آئی تھیں، جس میں اہم بات یہ کہ اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو ہمیشہ برقرار رکھو اور دشمنوں کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ ہمیشہ چاق و چوبند اور باحوصلہ زندگی گزارو۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کی آیات صورتیں پڑھنے سننے سے
اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کا ایمان میں ایک تازگی، ایمان میں ایک اس کی ترقی ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے یعنی قرآن سن کر پڑھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس پر جب اگر تدبر اور عمل بھی کرے تو اور خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کتنا اچھا یہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کتنی پیاری اور اچھی اچھی باتیں اللہ نے ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے فرمایا ہے۔ تو ایک ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت جب قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اس میں یہ ہے کہ اس سے خوشی محسوس ہوتی، اور اگر قرآن سن کر پڑھ کر یا کسی بھی طرح سے قرآن سے اگر بیزاری ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، اور دل میں قرآن کی عظمت اور محبت نہیں ہے، نہ پڑھنے نہ سننے نہ دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے، اور اس سے بیزاری محسوس ہوتی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ایمان میں بہت کمزوری ہے، ایمان میں اس کی بہت خرابی ہے۔ فوراً اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں سننے پڑھنے سے بیزاری ہوتی۔ خود اللہ نے ذکر فرمایا تھا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ تو دو کیفیت ہے اہل ایمان کا، قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، اور منکرین، گنہگار، منافقین کا قرآن کریم سے دل میں بے قراری اور دل میں بے چینی اور ایک بیماری، گندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو قرآن سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق دے دے تو وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ براہ راست اللہ سے بات چیت کرنے کی ایک بہترین علامت ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں کبھی عرض کیا ہوگا کہ قرآن پر ملنے والی نیکیوں کو اللہ کبھی کسی گناہ سے ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کی نیکی ہمیشہ برقرار رہتی۔ اس لیے قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، قیامت کے دن بھی قرآن پر کوئی فنائیت اور اس پر حادثہ نہیں ہوگا۔ قیامت آنے سے پہلے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، یعنی اپنے کلام کو محفوظ کر لے گا۔ اوراق اور یہ کاغذ کی شکل میں جو چیز ہے وہ دنیا میں رہے گی، لیکن حروف سب اللہ رب العالمین اپنے پاس جمع فرما لے گا۔ اسی طرح اس کی نیکیاں بھی بہت محفوظ ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سے محبت رکھیے، بڑی کامیابی ہے اور بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں بھی اللہ تعالی ہم سب کے لیے متنبہ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گنہگار لوگ، منکرین لوگ، منافقین لوگ، ان لوگوں کے حالات تو یہ ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں وقتاً فوقتاً آزماتے رہتے ہیں، مختلف مسائل ان کے سامنے پریشان کن حالات پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع الی اللہ ہو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، نصیحت پکڑے۔ اس لیے کبھی کبھی ان کو ہم آزماتے رہتے ہیں، ٹھوکر دیتے رہتے ہیں، اور ان کو کبھی کبھی ان کے سکون کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ مصیبتیں جتنی بھی آتی ہیں ایک تو سب اللہ کے حکم سے، اور یہ مصیبتیں صرف اور صرف تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا آزمائش، امتحانات اس دنیا میں اللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتا ہے، دیتے رہتا ہے تاکہ تم رجوع الی اللہ،
کرو، توبہ کرو، جلدی سے سنبھل جاؤ۔ اس لیے آج بھی عام حالات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور اس دنیا کے انسانوں کو وقتاً فوقتاً اجتماعی طور پر کبھی انفرادی طور پر دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو ٹھوکر دیتا رہتا ہے تاکہ سنبھل جاؤ۔ یہ بارش، یہ طوفان، یہ زلزلہ، یہ ظالم بادشاہوں کا دنیا میں مسلط ہو جانا اور اس طرح کی حالات مسلمانوں کے خلاف پیدا ہونا، یہ سب کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہم سب کی کوتاہیوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس طرح سے حالات پیش کر دیتا ہے تاکہ تم عبرت لو۔ اس لیے کبھی ایک ملک میں زلزلہ ہے تاکہ دوسری جگہ کے لوگ سنبھل جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کبھی ایک ملک میں سیلاب اور طوفان ہے جہاں ہزاروں لاکھوں انسان لمحوں میں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس طرف تنبیہ کرتا ہے، لوگو تم ذرا سنبھل کر کے رہو، یہ پریشانیاں تمہارے پاس بھی آ سکتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو ملک پر مسلط کر دیتا ہے اور پھر وہ ظلم شروع کرتا ہے، اور پھر خاص کر ایمان والوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن کر کے وہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں۔ دکانیں جلائی جاتی ہے، عبادت خانوں کو ختم اور شہید کر دیا جاتا ہے، مال، اسباب، عزت، آبرو سب پر حملے ہوتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، فوراً اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے نیک بختی کی طرف آ جاؤ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیماریوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کے ذریعے سے بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر میں لوگوں کو آزماتا ہے اور اس کو ان پریشانیوں میں ڈالتا ہے، عام بلائیں، عام بیماریاں، تاکہ سب لوگ سدھر جاؤ، حالات کو درست کر لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ کبھی کبھی انفرادی گھریلو کے اعتبار سے اپنے آپ پر غور کرے انسان تو رات و دن کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ ایک آدمی رات کو بڑی خوشی سے سوتا ہے لیکن صبح اس کے سامنے کوئی غمناک حالات آ جاتے ہیں، پریشان کن کیفیت آ جاتی ہے اور پھر وہ بے چین ہوتا ہے، رات کی وہ سکون سے جو سویا تھا دن اس کے پریشان کن حالات میں گزرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس گناہوں کی ڈھیل سے اور گناہوں میں زندگی گزارنے کی وجہ سے تم کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل تم جہنم کی طرف بڑھ کر کے چلے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو اور نصیحتیں حاصل کرو۔ میری ماں بہنوں، یہ بات بہت ہی عبرت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یکمشت اور ایک ہی بارگی اجتماعی طور پر سب کو نہیں ختم کرتا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا، کبھی اس ملک میں کبھی وہاں۔ غور کر لیجئے کہ کبھی کوئی سال، کوئی دن ایسا ہے جس میں حادثات نظر نہیں آتے ہو، حادثات کی خبریں نظر نہیں آتی ہو۔ کہیں نہ کہیں کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ پر یہ پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اپنے ملک میں تو کبھی دوسرے ملکوں کی خبریں پڑھتے ہیں، کبھی یہاں لوگ پریشان، کبھی وہاں لوگ پریشان ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اس لیے مسلمان مخلص نہیں بننا چاہتا ہے، مسلمان توبہ کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر نام اسلام کا، نام ایمان کا اور کام دوسرا جب کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر آزمائش پر آزمائش ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت چند سالوں میں اگر غور کریں تو دیکھیے، غور کیجئے، جو ملک مسلمانوں کا کتنی تباہیاں اور بربادیاں ہوئی وہاں پر، اور یہ سب اللہ کی طرف سے۔ ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، دوسرے ملک میں طوفان اور سیلاب کی کیفیت آتی ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان بے یار و مددگار ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ملتا ہے، مل جل کر کے ایک ساتھ کسی گڑھے میں لوگ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بلا ختم ہو جائے۔
یہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے، خبروں میں پڑھ کر کے بھی اگر ایک مسلمان اگر توبہ نہیں کرے، ایک مسلمان اگر اللہ سے معافی نہ مانگے اور اپنے گناہوں سے ہٹے نہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس کو پکڑے گا، گرفتار کرے گا، اس وقت اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے خود اپنے آپ پر بھی اگر غور کریں تو ہمارے جسم میں روزانہ تغیر اور تبدل یعنی عدل بدل کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی راحت، کبھی کسی کی بات سے سکون تو کسی کی بات سے تکلیف اور دل آزاری، کبھی دولت کا گھٹ جانا، کبھی پریشان کن ہو جانا، کبھی تجارت میں گراوٹ، کبھی بچوں کی طرف سے تکلیف۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے حالات، یہ سارے مسائل جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ سب کچھ میری ماں بہنوں، یہ ہم سب کے گناہوں اور کرتوتوں کے بدلہ اللہ دکھاتا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے آپ کو فوراً سنبھالنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرمایا ہم سال میں ایک بار دو بار ہم آزماتے رہتے ہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات دیتے رہتے تھے اور ان کو بھی آزماتے، کبھی ان کے نفاق کو اللہ ظاہر کر دیتا تھا، دیکھو یہ کس قسم کا مسلمان ہے جو دل میں کچھ اور عمل میں کچھ۔ اس لیے جو لوگ دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر وہ منافقت کی کیفیت رکھتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتا تھا۔ یہ بھی ایک آزمائش۔ کبھی کسی کا جھوٹ ظاہر کر دیتا تھا، یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش۔ کبھی کسی کے گناہوں سے پردہ اللہ اٹھا دیتا تھا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی۔ کبھی کبھی حالات ان کے خلاف اور مخالفت میں اللہ بنا دیتا تھا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آزماتا رہتا تھا تاکہ توبہ کرو۔ جب ساری حدود انسان جب پار کر جاتا ہے، ساری یہ تکلیفیں دیکھ کر کے بھی وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، تو پھر ایک بار اللہ اجتماعی حالات میں سب کو جکڑ لیتا ہے، پکڑتا ہے۔ مکہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دھیرے 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 پکڑتا رہا اور ان کو تنبیہ کرتا رہا، لیکن وہ لوگ جب عبرت نہیں لیے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مس ان کو ہلاک کیا۔ اور بدر کی میدان میں بڑے بڑے کافر و مشرک اور سردار قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں قتل کروایا اور ایک ایسے کنویں میں دفن کرا دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ میری ماں بہنوں، اس لیے عبرت لینی چاہیے۔ مکۃ المکرمہ میں ایک مرتبہ وہ لوگ جو دولت اور غربت کو کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا کر کے کہا کرتے تھے، اے مسلمانوں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پیغمبر نبی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو دنیا کی دولت ہے، ہمارا گھر اچھا ہے، ہمارا مکان اچھا ہے، ہماری محفلیں اچھی ہیں، ہماری مجلسیں اچھی ہے، ہمارے پاس میں لوگوں کی بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس باغات ہے، ہمارے پاس فلاں چیزیں ہیں، ہماری تجارت اس ملک میں اس ملک میں ہے، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک وقت وہی مکہ والوں پر ایسا اللہ نے قحط کی کیفیت ڈالا کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے دانے دانے کے لیے اللہ نے ترسا دیا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ ڈھونڈتے تھے اگر مردار بھی مل جائے جنگل میں پرندوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، تو وہ بھی کھانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ خطرہ اتنا بڑھا کہ انسان سے ڈرنے لگا۔ پورے مکہ کے لوگ مل کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا کہ اے ابو سفیان، تمہارا ایک رشتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جاؤ ان سے دعا کراؤ تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں، ورنہ موت بالکل قریب ہے، ہلاکت بالکل قریب ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان والے نہیں تھے، لیکن آپ کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت یعنی آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین میں سے تھی، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان مکہ سے نکل کر کے مدینہ آئے اور چاہے کہ پہلے اپنی بیٹی سے میں ملاقات کر لوں
تاکہ وہاں سے کچھ حال احوال اور میرے لیے کچھ ذرا اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو۔ سیدھے گھر پر پہنچے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس وقت میں گھر میں موجود تھی۔ سلام کلام دعا کے بعد جب بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو سفیان بیٹھنا چاہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے ابا تو آپ ہیں لیکن آپ کفر کے اعتبار سے ناپاک اور نجس ہیں، پاک بستر پر پاک رسول کی پاکیزہ بستر پر ناپاک باپ کو میں نہیں بیٹھا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان کی طاقت تھی اور کیا محبت تھی۔ آج تو ہم لوگ ایمان رکھ کر کے بھی کفر سے دوستی، ناپاکیوں سے دوستی، بے حیائی اور بدکاریوں کو گلے لگائے لوگ پھر رہے ہیں، گلے لگائے لوگ پھر رہے ہیں۔ سراسر ایمان کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کس پیغمبر سے ہے، ہمارا تعلق کتنا پیارا دین سے ہے، ہمارا تعلق کیسے کیسے اللہ کے ولیوں اور برگزیدہ لوگوں سے ہے، ہمارا تعلق فاطمہ زہرا سے، ہمارا تعلق حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، امہات المومنین سے، صحابیات سے نسبت ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر بدکاریوں کو گلے میں لگائے پھرتے ہیں آج کے لوگ۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی اس عمل سے ابو سفیان تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہو گئے اور کہہ اٹھا کہ لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد تو ادب کھو بیٹھی ہے، تیرے پاس اب ادب احترام نہیں ہے۔ لیکن جواب دی کہ نانا، آپ کی ادب، آپ کی عزت، آپ کا احترام دلوں میں ہے، لیکن یہ پاکیزہ بستر، اس پر اللہ کی وحی فرشتہ حضرت جبریل آ کر کے بیٹھتے ہیں، لہٰذا ہم اس بستر پر ہرگز آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ بستر سمیٹ دیتی ہے میری ماں بہن۔ الغرض حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مکہ والوں کے حال سنائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جاننے والے، آپ کے بہت سارے رشتہ دار لوگ بھی ہیں مکہ میں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ وہ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، مردار کھانے پر مجبور ہے۔ انسانیت کی ہمدردی کے بنیاد پر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سب کی طرف سے قاصد بن کر کے آپ کی خدمت میں آئیں، ذرا آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ ان کے لیے روزی رزق کا انتظام کر دے۔ محسن انسانیت، دلوں میں امت کا درد اور غم رکھنے والے پیغمبر، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھیں، یہ نہیں سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو پتھر مارا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے صحابہ کو ستایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ آج پھنسے ہوئے ہیں اللہ کی گرفت اور پکڑ میں، جو لوگ کل ایمان والوں کو تکلیف اذیت دیتے تھے اور ہم سب کو مکہ سے مدینہ آنے پر مجبور کیے تھے، آج وہ لوگ اللہ کی پکڑ گرفت میں موجود ہیں۔ آپ بغیر اس کے سوچے اور بغیر اس کو یاد کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے ہیں، اے میرے اللہ، مکہ والوں سے یہ عذاب ہٹا دیجئے اور ان کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیجئے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ان کو اللہ روزی میں وسعت دی ہے۔ یہ سب کیا آزمائش ہے۔ آج بھی ہم اور آپ آزمائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی عبرت نہیں۔ آج بھی ہم سب کو اللہ ٹھوکر دیتا ہے، پھر بھی آج ہم لوگ ہوشیار نہیں ہوتے۔ ہم اپنی روش پر، اپنے عمل پر، اپنی خواہشات کی غلامی پر دلیری کے ساتھ آج ہم مسلمان عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ حادثات، یہ گھروں کی پریشانیاں، تجارت کا گھٹ جانا، نت نئے پریشانی، میاں بیوی کے تعلقات میں فرق آ جانا، اولاد ماں باپ کے خلاف عمل کرنا، پڑوسیوں سے لڑائی ہو جانا، رشتہ داروں سے رشتے کا ٹوٹ جانا اور دشمن بن جانا، اور تجارت میں گھاٹے پر گھاٹا، بے سکونی کی کیفیت، عبادت سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کا شوق، فضول خرچیاں، بے حیائی کرنے کا مسلمانوں کی عادتیں، یہ سب کیا؟ یہ سب عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔
یہ عذاب ہے، یہ سب آزمائش ہے، اللہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ کرو کیا کرنا ہے کرو، جب ہم تجھے پکڑیں گے تو تجھے پتہ چلے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، جب کبھی زندگی میں غم کی حالات آئے تو دوا سے پہلے آپ توبہ کیجیے، گناہوں پر غور کیجیے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنے گناہوں پر غور کیجیے۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ بے چینی، یہ گھر میں تکلیفیں کیا کس وجہ سے آئے؟ ہم لوگ بڑی آسانی سے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نظر بد لگ گیا اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، ہمارے گھر، ہمارے مکان، ہمارے بال بچے، ہمارے سارے چیزوں کو دیکھنے سے فلاں کی نظر لگ گئی، وہ ہم پر کچھ کر دیا اسی لیے ایسا۔ فوراً ہم لوگ دوسروں کی طرف وہ نظر اٹھاتے ہیں اور فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، وہ آیا وہ گیا۔ کبھی یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ دلیری کے ساتھ ہمارے گھر میں بے نمازی کھا رہا ہے، بے نمازی سو رہا ہے۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ کتنا ہو رہا ہے، کبھی غور نہیں کرتے ہیں ہاتھ میں کبھی اٹھا کر کے قرآن نہیں پڑھ رہا ہے کوئی ہمارے گھر میں، کبھی غور نہیں کرتے کتنے فلمیں، کتنے گندی چیزیں ہمارے گھر میں بچے بڑے چھوٹے سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کی وجہ سے تو کہیں عذاب نہیں، یہ گناہ کی وجہ سے یہ تو پکڑ نہیں، یہ گناہ کی وجہ سے یہ پریشانیاں تو نہیں، ان گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ خطرات تو نہیں ہے، اس پر غور نہیں ہے۔ نظر لگ گئی، تعویذ دے دیجئے، نظر لگ گئی ہے، وظیفہ بتا دیجئے، نظر لگ گئی ہے، ذرا گھر کی بندش کر دیجئے، نظر لگ گئی ہے، ذرا یہ خیر مسلمان۔ اور یہ چیزیں میری ماں بہنوں ہمیشہ اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے توبہ استغفار، اسی لیے اللہ فرمایا ہم آزماتے رہتے ہیں سال میں ایک بار دو بار، گناہ جتنا بڑھے گا آزمائش اتنی بڑھے گی، نافرمانیاں جتنی ہوگی اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جتنے بھی لوگ کام کریں گے اللہ اتنا ہی تکلیف اور مصیبت میں اس دنیا میں مسلمانوں پر ڈالتا رہے گا۔ اس لیے تکلیف، آزمائش، امتحان ایمان والوں کے لیے ہے نہ کہ کافر کے لیے، اس لیے کافروں کے لیے یہ دنیا تو جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے ہوشیار رہنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں ایسا ہوا، ہمارے ہاں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے دو باتیں اللہ فرمائے ثم لا یتوبون، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود توبہ نہیں کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں، بڑوں کی باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں، سنبھلتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے منافقین جن کے دل میں ایمان کی کیفیت نہیں ہو ان کے حال کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے حال، ان کی عادتیں یہ ہیں کہ جب کوئی قرآن کریم کی صورت نازل ہوتی تھیں تو اس وقت کے منافقین کے حال یہ ہوتا تھا، وہ مجلس میں اگر بیٹھے ہوتے تھے تو ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ اس مجلس میں کون کون ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی نظر میں ڈالتے تھے، ملاتے تھے، پھر یہ غور کرتے تھے کہیں کوئی مسلمان تو دیکھ تو نہیں رہا ہے، لہٰذا دیکھتے تھے کہ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو فوراً مجلس سے وہ لوگ نکل پڑتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے چھپ چھپا کر کے، بہانے کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بہانہ اس کا نہیں، صرف اللہ قلوبہم، ہم اس کے دل کو پلٹ دیتے ہیں، ہم اس کے دل سے خیر کو نکال دیتے ہیں، ہم اس کے دل سے پھر اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں، ان کو اچھی بات پھر اچھی نہیں لگتی ہے۔ آج جس طرح سے ہم لوگوں کے حال ہے، اذان سنتے ہیں لیکن اذان کی اہمیت نہیں، نماز کی اہمیت نہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وقت نہیں ملا، مجبوری ہے، تھکا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب کچھ بہانے نہیں، بلکہ اللہ توفیق کو چھین لیتا ہے۔ جب بار بار آدمی انکار کرتا ہے، بار بار سن کر کے انسونا بن جاتا ہے تو پھر اللہ توفیق ہی کو چھین لیتا ہے، اب اس سے وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اب اس سے نماز پڑھنے کے شوق اس کے دلوں سے نکال دیتا ہے، نیکی کے جذبات ختم کر دیتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا روک دیتا اللہ تعالیٰ۔
اس لیے کتنے ایسے گھر گھرانے مسلمان ہیں جو انفرادی طور پر بیٹھ کر کے کبھی خاص کر کے دعا کی مجلس اپنے گھر میں اور اپنے لیے کرتے ہوں، بلکہ بس وہ نماز میں آئے، جماعت میں بیٹھے، وہاں دعا ہو گئی الحمدللہ فلاں ہو گئی، اپنے طور پر میں اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ دعا مانگنے کی عادتیں نہیں ہم لوگوں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ توفیق کو چھین لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیتا ہے، صرف اللہ قلوبہ، دل کو اللہ پلٹ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت ہونے دیجیے گا، یعنی بدلیے نہیں، ہمارے دل میں اس طرح کی کیفیت نہ ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت اور ایمان ملنے کے بعد ایمان سے میرے دل کو ہٹائیے نہیں، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لہٰذا لوگ کنکھیوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، نظریں چرا کر کے دیکھتے تھے، جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ارے دیکھے گا کیا کہے گا، چلو جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہے، ارے وہ کیا کہے گا، چلو ذرا سا پردہ کر لیتے ہیں، چلو وہ کیا کہتے ہیں کہیں بدنام نہیں کر دے، رسوا نہیں کر دے، کچھ نہ کہہ دے، اس لیے چلو تھوڑی سی نیکی کے کام کر لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ کرتے، بچنے کے لیے، اللہ سے ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے حال جو بیان فرمایا ہے، آج 100% مسلمان معاشرے میں اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ان کے حالات میں یہ ساری کیفیتیں آج ہم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ ہم لوگ انسانوں کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، پڑوسیوں کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں وہ کیا کہے گا، فلاں کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں وہ کیا کہے گا، دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی اگر کوئی دوست احباب تعلق رکھنے والے گھروں میں بلاتے ہیں اور کسی وجہ سے ملنے جلنے کے لیے کسی کے گھر پر اگر جانا ہوتا ہے تو اللہ اکبر ایک حالات دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، بڑا ایک گھر میں اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پر ایک کپڑا پردہ لوگ ڈال دیتے ہیں، کیوں، مولوی صاحب آئے نا، مولوی صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، پیر صاحب آئے، دیکھیں گے کیا کہیں گے، اس لیے کپڑا ڈال کر کے اس کو چھپا رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ منافقت، نفاق۔ مولوی صاحب کیا کہیں گے، ارے اللہ سے ڈریے، پیر صاحب کیا کہیں گے، نہیں اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ پیر صاحب کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کو نذرانہ اچھی دے دیجئے، سب جائز قرار دے دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں آج، صحیح بولنے، حق بولنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قسم خدا کی آج بہت بڑی اصلاح کی کیفیت پیدا ہوتی، لیکن بولنے والے لوگ نہیں، کیوں، اگر ہم بول دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، نذرانہ بند ہو جائے گا، ملنا جلنا بند ہو جائے گا، ہدیے تحفے بند ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر آج سینکڑوں ایسے اصلاح کرنے والے لوگ اصلاح نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، مولوی صاحب سے نہیں، حضرت جی سے نہیں، فلاں سے نہیں۔ لہذا دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کیوں بھائی، میں تو کبھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں بھائی ایسا کیوں، اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے نہیں ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈریے۔ تو یہی حال وہ کل کے منافقین کے ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان دیکھ تو نہیں رہا ہے، کہیں وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا۔ آج یہی کہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، اگر اچھی شادی نہیں کریں گے، ولیمہ اچھا نہیں کریں گے، ذرا اس میں تصویریں نہیں لیں گے، اس میں ایسا نہیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی، فقیر کہہ دے، ارے دنیا میری ماں بہنوں اتنا ہی کہے گی کہ مر جائیں گے تو وہ سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کریں گے، قبر میں جا کے بچائیں گے نہیں، بلکہ بس کہیں گے ٹھیک ہوا، بیمار تھا، چلا گیا، فلاں ہوا، اتنا ہی بات کہیں گے۔ اس لیے دنیا والوں سے ڈرنا نہیں بلکہ اللہ سے ڈریے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ صرف اللہ قلوبہم، ہمیشہ اپنے دل کی استقامت کے لیے، ایمان کی استقامت کے لیے، اپنے دل کی کیفیت کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک رکھیے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھیے، حسد سے پاک رکھیے، بغض سے پاک رکھیے، نفرتوں سے پاک رکھیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے بھر دیجیے، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھیے، اے اللہ ہمارے
دل میں اپنی محبت، رسول اللہ کی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت، اسلام کی عظمت، ماں باپ کی قدر، چھوٹوں پر شفقت کی کیفیت اور دل نرم بنائیے۔ یہ دعا کیا کیجیے، ورنہ اگر دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی یہ دو آخری آیت بڑی بابرکت آیت ہے اور بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیت جو ہے سورہ توبہ کی، یہ سب سے قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بڑی برکت نبی کی اس میں عظمت، نبی کے اس میں محبت، نبی یہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے سلسلے میں خیر خواہی، محبت، شفقت اللہ نے بہت ہی جامع انداز میں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لقد جاکم، بالتحقیق کہ تمہارے ہی میں سے میں نے ایک رسول بھیجا، یعنی انسانوں ہی میں سے میں نے اپنا پیغمبر، اپنا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے علاوہ کوئی پیغمبر آتا تو فرشتہ اگر نبی بن کر کے آ جاتے تو فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پانی پیتے نہیں، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، فرشتے شادی بیاہ نہیں کرتے، نکاح نہیں، ان کے آل اولاد نہیں، ماں باپ نہیں، ان کے پاس تجارت نہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ سوتے نہیں ہیں۔ لہذا اگر فرشتے نبی انسانوں میں اگر بن کر کے آتے اور اللہ بنا کر کے بھیجتا تو آج ہم لوگوں کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پانی پینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، سونے جاگنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تجارت کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، شوہر بیوی کے حق و حقوق نہیں معلوم ہوتے، آل اولاد ماں باپ کی حالات اور کیفیت سمجھ میں بات نہیں آتی، پاکی ناپاکی کی تقاضے کے مسئلے نہیں سامنے آتے، کیونکہ فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے، انسانوں میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے نبی کو چن کر کے بھیجا ہے، اور ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کمالات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میری ماں بہنوں، جو اللہ کی طرف سے ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ صاحب فرمایا ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا محمد الرسول اللہ کو بھیج کر کے۔ قدر کیجئے کہ ایسا پیغمبر اللہ نے بھیجا، ہم کو اور آپ کو کھا پی کر کے نبی نے بتایا ایسے کھانا، ایسے پینا، اس طرح سونا، میرے سونے کا طریقہ یہ ہے، میرے کھانے کا طریقہ یہ ہے، میرے پانی پینے کا طریقہ یہ ہے، میری تجارت کا طریقہ یہ ہے، میرے شوہر بیوی کے تعلقات کا طریقہ یہ ہے، بچوں کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ یہ ہے، قرضہ لینے کا طریقہ یہ ہے، دینے کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر کے اللہ نے آپ کی شان کو بہت اونچا قرار دیا ہے۔ لہذا رسول انسانوں ہی میں سے آتے، نبی انسانوں ہی میں سے آتے۔ اس لیے غور کیجئے، اگر ایک آدمی کھڑا کھڑا کھانا کھاتا ہو تو کیا کہیں گے؟ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی بیٹھ کر کے کھانا کھائیے، اس لیے کہ بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کوئی کہتا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت میکائیل اسرائیل اسرافیل کی سنت ہے، نہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس لیے وہ طریقہ نہیں ان کا ہے۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی اگر کوئی کھڑا پیتا ہے تو کہا جاتا ہے بیٹھ کر کے پیجئے، 3 سانسوں میں پیجئے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کپڑا اس طرح پہنیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ پردہ کیجئے، یہ رسول اللہ کی سنت اور حکم ہے۔ داڑھی رکھیے، یہ رسول اللہ کی سنت اور حکم ہے۔ سارے اعمال کی نسبت کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بالتحقیق کہ ہم نے تم کو رسول دیا، جو رسول بن کر کے آئے، جس کو رسول بنا کر کے میں نے بھیجا، جو تمہارے پاس آئے تمہیں میں سے ہیں، تاکہ تم کو سمجھنا آسان ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے، عبادت کرنا آسان ہو جائے، ایمان لانا آسان ہو جائے، معاملات اور معاشرات کی زندگی آسان ہو جائے۔
اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور اوصاف کو اللہ نے دو جملے میں بہت بہترین انداز میں ذکر فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی وہ نبی جو تمہارا نبی ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تمہاری تکلیف بہت بار گھراں یعنی بہت بھاری گزرتی ہے، یعنی امت پر کوئی تکلیف پہنچے، امت کے سلسلے میں کوئی عذاب کی خبر آ جائے، امت کے سلسلے میں کوئی حادثات اور حوادثات کی کیفیت ہو جائے، امت کو کوئی تکلیف دے دے دنیا میں یا آخرت کے معاملات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو جاتے تھے، ان کو بہت بھاری لگتی تھی، اور پھر وہ رجوع کرتے تھے، اللہ میری امت سے یہ پریشانی ہٹا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ آج باپ بھی تکلیف سن کر کے اتنا فکر نہیں کرتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ آج شوہر بھی بیوی کی تکلیف سے اتنا غم زدہ نہیں ہوتا جتنا غم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر نبی تشریف لائیں تو چہرہ بدلا ہوا تھا، رنگ ذرا پھیکا تھا، آپ میں ایک عجیب سی غم کی کیفیت تھی۔ میں نے پوچھ یا رسول اللہ یہ حال کیوں، اور کئی دن سے یہ کیفیت باقی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ عائشہ کوئی مسئلہ نہیں، حضرت جبریل آئے تھے اور جہنم کے حالات سنائے، وہاں کی تکلیفیں بتائیں، ایک ایک درجات کی، ایک ایک لوگوں کی تکلیفیں۔ ہم نے پوچھا تھا حضرت جبریل سے کہ کیا میری امت کا بھی مسئلہ ایسا ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے گی اور ان کے لیے بھی اس طرح کے عذاب؟ اللہ کے رسول سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے لوگ بھی ایسے ہوں گے، ان کے حال احوال یہی ہوں گے۔ یہ سن کر کے اے عائشہ میری کیفیت بدل گئی، وہ غم نکل نہیں رہا ہے دل سے۔ آج ہم لوگ رسول اللہ کی ایک سنت کو اپنے گھر میں جاری کرنے میں دل پر پتھر پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے میں پاؤں ہاتھ درد ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے شادی بیاہ کرنے میں ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بچوں کی زندگی، لباس، چہرہ مہرہ بنانے میں ہماری حالات خراب ہو جاتی ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں دنیا کیا کہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول جو اتنا فکر اپنی امت کے لیے، اتنی فکر، بہت اللہ خود فرما رہا ہے جس کو میں نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تیرا رسول بنا کر بھیجا، تمہارے پاس بھیجا، اس پیغمبر، اس نبی، اس محسن انسانیت کی حال یہ ہے لوگوں کہ وہ تمہاری تکلیف سن کر کے تم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بے قرار بے چین ہو جاتے تھے۔ واقعہ تو بہت مشہور ہے، اب یہ چل رہا ہے 12 ربیع الاول، بہت سارے گھروں میں میلاد النبی 12 وفات 12 ربیع الاول، جشن فلاں فلاں کر رہے ہوں گے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی، اللہ اکبر، لیکن نہ چہرہ ٹھیک ہے، نہ لباس ٹھیک ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس فاتحہ، بس بریانی میٹھا بناؤ، آج نبی کی ولادت ہے، کیک کاٹو، مٹھائی بانٹو، خوشیاں مناؤ۔ ہے یہ یہودیوں کا طریقہ، کیک کاٹنا، مٹھائی بانٹنا، ولادت کے نام پر میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ سب وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، کسی نے اسے نہیں کیا ہے۔ کرنے کے جو کام وہ نہیں کریں گے بلکہ نہ کرنے کا کام وہ کرتی ہے آج امت۔ آج لوگ کر رہے ہیں ایسے، اس کو بڑی شان سمجھتے ہیں میری ماں بہنوں۔ اپنے بچوں کو ان کاموں ان حرکتوں سے روکیے، ان کو ان ساری چیزوں سے بچائیے، اگر آپ ایک ماں ہیں سمجھائیے کہ کوئی خلاف سنت کام مت کرو ورنہ پکڑ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت اسی مہینے کے 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور و معروف ہے۔ کتنی تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی برداشت۔ وفات کے وقت میں جب وہ فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور دوسرے تمام فرشتے جماعت کے ساتھ میں، اس وقت میں آ کر کے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول کو آخری خواہش ہے، جس کا حاصل خلاصہ یہ کہ تو آپ بتلائیے اللہ آپ کی خواہش کو پوری فرما دے گا۔
نبی نے کیا فرمایا تھا میری ماں بہنوں؟ ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھیے کیا فرمایا۔ کہا کہ اے اسرائیل، اگر کچھ خواہش میری پوری اللہ کرنا چاہتا ہے تو میرے دل میں خواہش ابھی ہے، ایک تمنا، ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو اور تمنا یہ ہے کہ موت کے وقت جتنی تکلیف تو دیا کرتا ہے روح نکالتے وقت، آج میری امت کے بدلے میں محمد سے وصول کر لو، لیکن میری امت کو یہ موت کی تکلیف اور شدت نہیں دینا اس کو۔ سوچیے، کوئی لینے والا ہے جس کے لیے آپ جان لٹا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جن کے لیے آپ دوستی کا دم اور سہیلیت اور دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ بھی نہیں آئے گا سامنے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری پوری امت کے بدلے میں محمد سے تکلیف لے لو، موت کی تکلیف لے لو، گھٹنے میں روک کر کے، پاؤں میں روک کر کے، پیٹ میں روک کر کے، سینے میں روک کر کے، جہاں چاہو لے لو، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ اس لیے موت بڑی تکلیف شدہ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بدمعاشی ہم کریں، نماز ہم چھوڑیں، گناہ ہم کریں، غیبت ہم کریں، سنت کے خلاف ہم کریں، بے حیائی، بدکاری، زناکاری سب کریں آج امت اور مسلمان، موت کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے رسول اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا تیری تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ ما عزیز علیہ ما عنتم، آگے کے دوسرا جملہ بڑا پیارا، حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری خیر خواہی کے لیے بہت کوشاں رہتے تھے، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے ہمیشہ سوچتے تھے، میری امت کو بھلائی کیسے ہو، میری امت کو سکون دنیا میں کیسے میں، میری امت کو مرنے کے بعد سکون کیسے ہو، موت میں سکون کیسے ہو، قبر میں سکون کیسے ہو، کون سی چیز ان کو ہم دیں، کیسی دعا کرے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی پوری رات اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ عذاب سے بچا لیجیے۔ آج جو یہ چہرہ مہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے نا ہم لوگوں کو، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جو خوش ہوتے ہیں، یہ نبی کا برکت اور نبی کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ بندر خنزیر سب لوگ نظر آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بھلائی کے لیے مسجد مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے، آج بھی وہ مسجد کی شکل میں ہے، مسجد اجابہ اس کو کہتے ہیں۔ 3 رات وہاں ٹھہرے تھے اور ایک رات میں ایک دعا نبی کرتے تھے اور اللہ سے منظور کرواتے تھے۔ آج 2 منٹ بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتا ہے۔ پڑھیے اس مہینے میں اپنے گھر سے کم 1 لاکھ کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیجیے، بنائیے ترتیب اپنے گھر میں، 5000 آپ پڑھو، 5000 آپ پڑھو، 10,000 آپ پڑھو، بچے پڑھو، بڑے پڑھو، بوڑھے پڑھو، ایک سب مل کر کے ایک وظیفہ درود پاک کا بناؤ میری ماں بہنوں، اور بنا کر کے اپنے گھر کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجیے، خوش ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کام نظر نہیں آئے گا، ہلڑ باڑی، جلوس، جلد سے وہ نظر آئیں گے، جھنڈے نظر آئیں گے، بریانی نظر آئے گی، فاتحہ نظر آئے گی، یہ کر لو وہ کر لو۔ آپ اپنے گھر میں نظام بنائیے اور تقسیم کر دیجیے آ جا کر کے، بیٹا تو 5000 پڑھ، کوئی مشکل ہے؟ گھنٹوں موبائل دیکھتے ہو، 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے سب لوگ مل کر کے درود شریف پڑھیے، گھر میں ایک وقت بنا لیجئے کہ اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی ولادت اور وفات اور یہ ساری چیزوں کی برکت رحمت جو ملی ہے نبی کی طرف سے، ہم لوگ نبی کی خدمت میں یہ پڑھیں گے۔ لہذا اپنے گھر میں ترتیب بنائی، سب کو تقسیم کر دیجئے، اور پھر 1 لاکھ کی تعداد، 1.25 لاکھ کی تعداد بنا کر کے پیش کی، کوئی مشکل کام نہیں۔ مل کر کے 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں آج کے لوگ۔ آج بڑا اچھا پروگرام آ گیا ہے، امی سنو آؤ دیکھو، امی بھی بیٹیوں کو بلا لیتی، بہوؤں کو بلا لیتی، آؤ بیٹھ کر کے 3 گھنٹہ فلم دیکھنے والی یہ قوم اور امت بن گئی ہے۔ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ درود پڑھنے کے لیے دانت درد ہو جاتے ہیں لوگوں کے، منہ میں درد آ جاتا ہے۔ کہاں سے اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی اور بخشش ہوگی؟ سوچئے، غور کیجئے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ۔ لہذا درود پڑھیے، درود پڑھیے، درود پڑھیے۔ ما عنتم حریص علیکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اجابہ میں 3 رات قیام فرمائے اور دعا کیے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا بتا رہا ہوں جو نبی نے کیا، وہ یہ کہ اللہ
میری امت کا چہرہ خنزیر اور بندر نہیں بنانا، اس لیے کہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت ہر وہ گناہ کرے گی جو گناہ پہلے کے لوگ کیے اور ان کی شکلیں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا اللہ نے ناراض ہو کر کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جلال اور غصہ آ جائے تو میری امت کے چہرے بھی اس طرح سے ہو جائیں اور میری امت دنیا والوں کے سامنے رسوا ہو جائے۔ جیسے آج رسوا ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہاں ہے تیرا خدا، دیکھو مار پڑ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر یہ شکلیں بدلتی تو آج آپ کتنا اس پر مصنوعی بیوٹی پارلر میں جا کر کے کتنا بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن چہرہ بندر کا بنا ہوا رہتا تو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ صدقہ ہے، یہ برکت ہے۔ رسول اللہ رات بھر روئیں، دعا کیے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب، میں یہ دعا قبول کر لیتا ہوں، اوپر سے چہرہ تو نہیں بنے گا بندر اور خنزیر، لیکن اندر سے ان کی عادتیں اور ان کے فطرتیں بن جائے گی بندر اور سور کی۔ آج مسلمان کے حالات ایسے ہیں، دھوکہ دینا، چھین چھپٹ کرنا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو گرانا، برا بھرا کہنا، بے حیائی کھلے طور پر میں کرنا، یہ سب جانوروں کی عادت ہے۔ یہ سب تو بندر خنزیر کتوں کی عادت ہے جو آج انسان کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم لوگ اوپر کی شکلوں میں تو انسان، لیکن اندر کی حالات میں جانور، جس کو خود قرآن میں اللہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کتنا خیر خواہ بنایا تھا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ بڑے فکر مند رہتے تھے، بڑے آرزو مند ہوتے تھے، بڑے خیر خواہ ہوتے تھے، میری امت کی بھلائی کہاں سے پہنچے۔ رؤوف الرحیم، بہت مہربان، شفقت رحمت کرنے والے نبی تھے۔ پیارے نبی سے محبت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، یہی اصل محبت، اصل اطاعت۔ آگے اللہ فرما دیا آخری سورت کی آخری آیت میں سورت پاک کی، یہ ساری خوبیاں سننے جاننے، یہ سارے حالات سننے، یعنی پوری سورت کا حاصل اللہ نے مسلمانوں کو کیسے کس طرح کافروں سے کامیابی دی، بدر کا واقعہ اس میں آیا، غزوہ تبوک کا واقعہ آیا، بہت سارے واقعات آئے، بہت سارے منافقین کے حالات بیان کیے گئے، اور پھر مسلمانوں کی کامیابی، اچھے لوگوں کی کامیابی بھی اللہ نے ذکر کیا۔ آخری آیت میں رسول اللہ کی خوبی، سیرت اور سنت کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ غائب درجے کی جو محبت اور شفقت، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ان ساری چیزوں کے سننے کے بعد اے لوگو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تسلی دی، اگر یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں مانتے ہیں آپ کو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جاؤ تم اپنا عمل کرو، ایک دن موت تو آئے گی، فیصلہ ہوگا، قبر کی گڑھا ہے، فیصلہ ہوگا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ یہ کہہ کر کے ہٹ جائیے۔ آج ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب بتاتے ہیں اور یہ سب ہوتے نہیں مانتے، تو یہی کہہ کے دل میں تسلی، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ آپ اپنی دولت پر ناز کیجئے، آپ اپنی محل اور بلڈنگوں پر فخر کیجئے، آپ اپنی تمام حسن و جمال پر غرور کیجئے، مت بات مانیے مولویوں کو مت آپ قدر کیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فقل حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، وہ اللہ لا الہ الا وہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام 7 مرتبہ اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کر، اس کے کاموں میں تو ساتھ دے، یہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گویا کہ ایک باڈی گارڈ اللہ دے دیتا ہے۔ یہ آیت بڑی پیاری، حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے، بچوں کو کہیں بھیجئے، پڑھ کر کے اس کو رخصت کیجئے، تجھے تیرے رب کی توکل بھروسہ پر میں بھیج رہی ہوں، حفاظت ہوگی۔ ہر موقع پر اس کو پڑھیے، بڑی کامیاب اور بہت ہی بہترین ہمارے بزرگوں کا تجربہ کار وظیفہ بھی ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، کسی عامل کامل صاحب کا یہ دیا ہوا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے آپ بھروسہ اللہ پر کیجئے، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، وہ اللہ کے علاوہ اس کے سوا کوئی نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی پوری کائنات کا مالک ہے، وہ عرش جو زمین و آسمان سے بھی بڑا اس کا جب مالک ہے تو اس کے نیچے جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کا مالک ہے، وہ اللہ حفاظت کرنے والا دیکھنے والا ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ کیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی، ایمان کی حفاظت کیجئے، ہیرا پھیری مت کیجئے، لوگوں کو دیکھ دکھا کر کے اپنے آپ کو مت زندگی گزاری، وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا، بلکہ یہ کہیے کل قبر میں فرشتے کیا کہیں گے، موت کے وقت فرشتے کیا کہیں گے، کل میدان محشر میں اللہ کے رسول کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، وہاں کی فکر کیجئے، یہاں کی فکریں چھوڑ دیجئے، اللہ خود سنبھال دے گا، اللہ خود بنا دے گا۔ لہذا ہمیشہ مخلص مسلمان عورت، مخلص مسلمان بن کر کے زندگی گزاریے، اور دنیا میں جو پریشانیاں آئے اس سے عبرت لیجئے کہ اللہ ہم کو شاید کسی گناہ کا یہ سزا دے رہا ہے، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ہم سب کی جو امتی ہونے کی ایک نسبت ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کی قدر کیجیے، اپنے گھر میں سنت لاگو کیجیے، سنت پر حتی الامکان کوشش کیجیے کہ میرا کھانا پینا، میرا لباس، میری بات، میرا چال ڈھال سب کیا ہو، سنت کے مطابق ہو۔ کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، کامیابی اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب سے آخری اور اہم بات، ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور دنیا میں اسباب اختیار کیجئے، کوشش کیجئے، بھروسہ اللہ پر کیجئے۔ اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنائیے۔ اور سب سے آخری بات جو میں نے آپ سبھی ماں بہنوں سے گزارش کی ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم اپنے اپنے گھروں سے 1,00,000 درود شریف، 1,25,000 درود شریف پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیجئے، آپ کا نام وہاں لیا جائے گا، فلاں کی طرف سے، فلاں میری امت کی بیٹی، فلاں امت کی فلاں 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 کی طرف سے درود۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے آپ کہ آپ کا نام رسول اللہ کے پاس فرشتے لیں گے۔ اس لیے آج سے معمول بنا لیجئے اور تھوڑے سے اپنے بچوں کو موبائلوں سے روک کر کے اس وظیفے میں اور اپنے آپ کو بھی لگائیے، انشاءاللہ بہت خیر، برکت، رحمت، عافیت درود کی برکت سے ملے گی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب بڑے گنہگار، کمزور، خطا کار ہیں۔ اللہ تو ہم سب کو کمزور بھی بنایا ہے، لیکن جب تو طاقت، ہمت، قوت دیتا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی یہی انسان کر لیتا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ بھٹک گئے ہیں، گمراہی کے راستے پسند کر لیے ہیں، یہ امت چل رہی ہے ایسی جگہ، ایسے راستے پر جس کا کوئی کنارہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ امت کو سنبھال لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب امت کہلاتے ہیں، لیکن صرف نام ہے، کام نہیں ہے۔ دلوں میں ہزاروں گندگیاں ہیں، ہزاروں نفاق ہے، ہزاروں خرابیاں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی عصمت، قرآن کی عصمت، قدر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ بغض، عداوت، نفرتوں سے اللہ ہم سب کو پاک صاف زندگی عطا فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ درود شریف پڑھنے کے ہم سب کی عادت اور وظیفہ بنا دیجیے، زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے پاس تو کچھ نہ کچھ مصیبتیں، عبرتیں آتی رہتی ہے۔ اللہ سبق اور اس سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائیے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، اچھی باتیں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، قرآن سے بہت محبت فرمائیے،
اے اللہ اس بابرکت قرآن کی مجلس کو اللہ قبول فرمائے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئیں آئیں وقت لگائیں، اللہ سب کی زندگی میں خیر برکت رحمت عافیت اور اپنے سائے رحمت میں زندگی گزارنے کی سب کو توفیق نصیب، روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، گھروں میں سکون نصیب فرمائے، سب کی جائز مقاصد حسنہ کو قبول فرمائیے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔